السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 اخفاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم اظہار کے بارے میں پڑھ لیے تھے۔ اظہار کے معنی ظاہر کرنا، ظاہر کرنا جیسے ہماری لینگویج میں کہتے ہیں کہ دل کی بات کا اظہار کر دو یا دل میں جو ہے اس کا اظہار کرو، تو اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ تو جو پہلا قاعدہ تھا تنوین و نون ساکن کا وہ اظہار تھا، اظہار یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو تنوین اور نون ساکن کی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرن ابا، طیرن ابا، تو رن میں جو نون ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اخفاء کے بارے میں۔ اخفاء کے معنی چھپانا، مخفی رکھنا۔ کس کو چھپانا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ جیسے دیکھیے انت منذر، یہ جو پہلا جملہ ہے انت منذر، انت نہیں کہیں گے، انت، انت، یہ اظہار ہوا۔ اخفاء کا طریقہ ہے کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا، جیسے انت منذر، انت، تو دیکھو یہاں پر جو نون ہے نا اس نون کی آواز کو ناک میں چھپایا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اردو کا ایک لفظ بتاتا ہوں، دیکھ لیں۔ اردو میں پنکھا بولتے ہیں، پنکھا، پنکھا، فین کو پنکھا کہتے ہیں اردو میں۔ پنکھا میں جو نون ہے نا اس نون میں اخفاء کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان آپ کو پنکھا، پنکھا کہنے والا نہیں ملے گا۔ پنکھا یہ اظہار ہے، نون کو ظاہر کرنا۔ پنکھا، پنکھا، یہاں پر جو نون ہے وہ نون کا اخفاء ہے، یعنی نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ پنکھا کہنے میں زبان تالو کو لگتی ہے۔ زبان اگر تالو کو لگے تو اظہار ہوگا، زبان تالو کو نہ لگے تو اخفاء ہوگا۔ جیسے پنکھا، آپ اپنے حساب سے کہہ کر دیکھ لیں، پنکھا کہنے میں زبان لگے گی، پنکھا کہنے میں نہیں لگے گی۔ تو پنکھا میں جس طرح اخفاء ہے اسی طرح تنوین و نون ساکن کا اخفاء ہوگا اس صورت میں جبکہ حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے تختی دیکھ لیں۔ میں ایک مرتبہ تختی پڑھتا ہوں، آپ تختی سن لیں۔ جن کو اردو آتی ہے تو وہ 2 سے 3 مرتبہ تختی کو پڑھ بھی لیں۔ جنہیں اردو نہیں آتی تو نوٹ کر لیں کسی جگہ۔ تختی نمبر 10۔ تختی کا معنی کیا ہے؟ تختی کا معنی فارمولا ہے، ایک چیپٹر ہے، ایک تختی ہے۔ تو تختی نمبر 10، اخفاء۔ اخفاء کے معنی چھپانا، ابھی میں نے بتایا۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ 15 حروف ہیں۔ تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ تو جسے اردو آتی ہے 2 سے 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ دیکھیے سبق میں آج صرف 2 لائن پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے اور سبق یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، انت۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں
حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، ان تا نہیں پڑھیں گے، ان تا، نون کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ انت، 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 نون کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں۔ کیوں چھپانا ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اور یہ تا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اخفا ہوگا انت، میم نون پیش من، ذال زیر ذی، من ذی، من ذی نہیں کہیں گے، من ذی نہیں، من ذی، من ذی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ذال حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، را پہ شروع، انت منذر۔ ذرا غور کریں میں کس طرح پڑھ رہا ہوں، اخفا کس طرح کر رہا ہوں، انت منذر، تو انت کے اندر رہنے والی نون کو بھی میں ناک میں چھپا رہا ہوں، اور منذر میں جو نون ہے اس کی آواز کو بھی ناک میں چھپا رہا ہوں۔ آپ کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زبر من، کی را من، یہاں تک تو ٹھیک ہے، من نون کو ظاہر کریں گے، لیکن جب اس کو آگے ملائیں گے، کاف الف زبر کا، کاف الف زبر کا، تو کرامن کا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ من میں تنوین ہے اور اس کے بعد کاف حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، کرامن کا نہیں کہیں گے بلکہ کرامن کا، کرامن کا۔ دیکھو میں ناک میں آواز کو چھپا رہا ہوں، کرامن کا، تازر تی، کرامن کاتی، بایا زیر بی، کرامن کاتبی، نون زبر نا، کرامن کاتبین۔ آگے کی ایک لائن دیکھ لیں، کاف نون پیش کن، یہاں تک تو ٹھیک ہے، نون کو ظاہر کریں گے، لیکن آگے دیکھیں تا پیش تو تا حروف اخفا میں سے ہے، تو کن تو نہیں کہیں گے بلکہ آواز کو چھپائیں گے، کون تو، کون تو، کون تو، تا پیش کون تو، را کھڑا زبر را، کون تو را، بادو زبر بن، کون تو را بن، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، یہاں تک تو ٹھیک ہے، من ظاہر کریں گے، لیکن آگے دیکھیں کہ فا ہے اور فا حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا ہوگا، جیسے فا زبر فا، یتیمن ف، یتیمن ف، یہ صحیح ہے۔ اگر کوئی یتیمن ف کہے گا، یتیمن ف اگر اظہار کرے گا تو صحیح نہیں ہوگا، یتیمن ف، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیمن ف آ، واو کھڑا زبر وا، یتیمن ف آوا، یتیمن ف آوا۔ تو غور کرنے کی بات ہے، یتیمن میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا رہا ہوں میں، یتیمن ف آوا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے کے 4 لائن کل پھر میں پڑھاؤں گا۔ آج تک ہم جو کچھ پڑھے ہیں اس میں سے بیسک جو فارمولے تھے وہ 4 تھے جن کا جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ پہلا فارمولہ حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو جلدی پڑھنا ہے۔ دوسرا فارمولہ تھا حروف مدہ، اس کے کل 6 پارٹس تھے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان 6 پارٹس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، تو یہ دوسرا فارمولہ تھا۔ اور تیسرا فارمولہ تھا حروف لین، 2 ہیں، واو لین اور ایک یا لین۔ واو لین جیسے واو ساکن سے پہلے زبر ہو، حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، اور یا لین جیسے یا ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے حمزہ یا زبر ای، با یا زبر بئی، تو ای بئی، تو یہ حروف لین ہیں، تیسرا فارمولہ۔ ان کو بھی جلدی پڑھنا ہے اور معروف پڑھنا ہے۔ چوتھا ہمارا جو فارمولہ تھا وہ تنوین اور نون ساکن، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس پر جزم یا سکون ہو۔ تو ہم 4 فارمولے بیسک پڑھ لیے الحمدللہ۔
ایڈوانس کی طرف جب ہم بڑھے تو ابھی تک ہم 2 قاعدے تنوین اور نون ساکن کے پڑھے ہیں، یعنی تنوین اور نون ساکن سے ریلیٹڈ، ان سے تعلق رکھنے والے 2 قاعدے۔ پہلا قاعدہ اظہار، کب کریں گے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو اظہار کریں گے، جیسے طیرن، ابابیل، بعد میں اور ایک جملہ تھا نارن حامیتن۔ تو یہ تھا سبق لاسٹ کلاس کا۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھ لیے جو کہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے گا تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے انت منذر کراما کاتبین۔ تو یہ ہمارا سبق تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست ہے اور اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔